السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم معاشرے میں طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، نقصانات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، ساڈا حنفی، سنی اور منگولاں دا ایمان سی، یقین سی کہ زبان جڑی کر لینے اندے تو پھر دے نہیں، یعنی کہ اس زبان نال کلمہ پڑھ کے نکاح کر لینا یا بیعت کر لینی اور پھر اسے زبان نال توڑ دینا، یہ انسان دا کام نہیں، او بندہ نہیں۔ پھر ساڈے چ طلاق دا رواج نہیں سی۔ اسی سورہ بقرہ دی ایک آیت تانوں سنانے جن تے اسی عمل کردے آئے ہیں۔ تو ان دا ترجمہ ہے، یعنی جو شخص تم میں سے پھر کر مرتد ہو جاوے اس حال میں کہ کافر ہو، تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں عقارت اور تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کلمہ پڑھ کے تے پھر جانا تے بڑی دور دی گل ہے۔ کوئی ہور گل کر لینا، کسے نال وعدہ کر لینا، اس تو بھی پھر جانا مسلمان دا کام نہیں۔ مسلمان نو زبان دا پکا ہونا چاہیے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے۔ اس تو بعد اسی تانوں ہور طرف لے کے چلنے ہیں۔ توجہ فرمائیں، شادی ایک خوبصورت بندھن ہے، مگر یہ جس قدر پیار اور مضبوط بندھن ہے اس قدر نازک بھی ہے۔ ہلکی ہلکی ضربیں بھی اس کی مضبوط ڈور کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بندھن کو توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کا بڑا ناسور طلاق ہے، بڑی گندی گل ہے جڑی طلاق ہے یا بیعت توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ اس کی وجہ سے کئی خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے کہ اسلام نے اس کو حلال قرار دیا ہے، ان دی کوئی وجہ سی، اس طرح نہیں کہ ایک باڈوں ہی شروع ہو جاؤ اور رواج ہی بنا لو، رسم ہی بنا لو، لیکن یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے عرش الہی بھی کانپ جاتا ہے، آسمان تو ستارہ ٹوٹ جاتا ہے اور فرشتے اس گھر چ آنا جانا چھڑ دیندے نے۔ بلکہ جتھے ایک محلے چ طلاق شدہ عورت ہوندی سی، اس محلے دے وچ رہن والے سارے لوگ اپنے آپ دا جینا مشکل تے محال سمجھدے سی۔ تو پورے محلے چ دے وچ طلاق یافتہ عورت اگر ہوندی سی تے وہ اپنے آپ نو محلے والے منحوس سمجھدے سی، خاندان والے منحوس سمجھدے سی کہ اسی منحوساں دے وچ شامل ہاں۔ تو پورے محلے چ پورے پنڈ چ طلاق یافتہ عورت نہیں ہوندی سی۔ ان دے بڑے نقصانات جس برادران محترم، تو مگر لوگ بڑے آرام سے طلاق دے دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ وہ رشتہ جو اتنی خوشی سے طے کیا جاتا ہے اسے ختم کرنے کا منصوبہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ چند سال پہلے ہمارے معاشرے میں لفظ طلاق گالی سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کو ہر زمانے میں برا سمجھا جاتا رہا ہے۔ پہلے کسی خاندان میں طلاق کا سانحہ ہوتا تو پورا خاندان اور برادری دہل جاتی تھی، محلہ دہل جاندہ سی، پنڈ دا پنڈ ہی دہل جاندہ سی۔ طلاق کی خبر سننے والے حیرت و تاسف کے مارے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتے تھے۔ مگر آج آئے دن طلاق کے قصے سننے میں آتے ہیں۔ طلاق ہو جانا عام سی بات بن گئی ہے۔ لمحہ فکر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کا تناسب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو دیمک کی طرح اس معاشرے کے سکون کو چاٹ رہا ہے۔ طلاق ساڈے حنفی، حسنی حسینی، سنی مذہب دے وچ ایک دیمک ہے
ਜਿਵੇਂ ਦੀਮਕ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਮਾਸ਼ਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਨੀ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ। تو دوستو طلاق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب دین اسلام سے دوری ہے۔ اس کے بعد دیگر وجوہات آتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ اسی دین تو دور ہو گئے ہیں اور یہ دنیا لاڑ مکالے دی جڑا بیان اسی یوٹیوب چینل تے اپلوڈ کر چکے ہیں اور سیاہ روح نے۔ تو دوستو کاش ذرا توجہ اس طرف بھی ہوتی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو دین سے آشنا کیا جاتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیمات دے کر رخصت کرو گے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ کاش لڑکے اور لڑکی کو ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا جاتا۔ مثلاً زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں، شادی کا مطلب کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے، اس رشتے کو نبھانا کتنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر قائم رہتا ہے۔ جب کبھی دونوں میں اعتماد اور بھروسے کی بنیادیں ملتی ہیں تو اس رشتے کی بنیادیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، یہ رشتہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ عدم برداشت بھی طلاق کا دوسرا اہم سبب ہے۔ دو شادی شدہ افراد میں علیحدگی کا سبب بننے والی بنیادی وجوہات میں گھریلو ناچاکی بھی شامل ہے۔ قربانی دینے کی عزم میں کمی، یعنی کہ عورت بندے پیچھے، بندہ عورت پیچھے قربانی دیوے۔ اگر وہ قربانی نہیں دیندا تو انہوں نے اس قربانی دی عزم چ کمی ہے جیڑی وہ شرازہ بخیر دینے دا شرازہ بکھر جاندہ ہے، انہوں نے عزم چ کمی آ جاندی ہے۔ تو زبردستی شادی، مشترکہ خاندانی نظام سے بغاوت، سماجی اسٹیٹس، حرص و حوص، بیوی یا شوہر کا شکی مزاج ہونا، دوسری یا جلد بازی میں محبت کی شادی، ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے اثرات، آج کل دے موبائل دے اثرات، معاشی مسائل، شوہر کا نشہ کرنا اور جوا بازی جیسی خرابی عادتیں طلاق کے اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ یہ ساریاں عادتاں شروع طلاق تو ہی ہوندیاں ہیں۔ جس اگر طلاقاں نہیں سی تو یہ عادتاں بھی نہیں سی، یہ جرم بھی نہیں سی، لیکن یہ طلاقاں ہونیاں شروع ہوئیاں نے، اس نوں رواج ملیا ہے تے یہ نال جرم بھی ودے نے تے یہ بیماریاں بھی ودیاں نے۔ یہ صرف طلاقاں دا سبب ہے۔ اگر پہلے دن تو پابندی لگی ہوندی، طلاق نہ ہوندی تے اے جو کچھ اسی بیان کر چکے ہیں اے جا کچھ بھی نہیں ہونا سی۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح میں مادیت پرستی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بے اعتمادی، دیگر لوگوں کی میاں بیوی کے معاملات میں بیجا مداخلت اور دوسروں کی باتوں پر بلا تصدیق یقین کر لینا شامل ہیں۔ تو دوستو طلاق دے نقصانات اسی تانوں دس چکے ہیں۔ کچھ نقصانات تے بڑیاں تے نقصانات اسی تھوڑی جی روشنی ڈالنے ہیں۔ نقصانات کو دیکھا جائے تو طلاق خانگی زندگی کی تباہی کے ساتھ سب سے زیادہ اولاد کو متاثر کرتی ہے۔ طلاق کی آگ کی لپیٹ میں دو خاندان بری طرح جلتے اور جھلستے رہتے ہیں۔ طلاق حنفی تے حسنی حسینی خاندان دے وچ اگے ایک ماچس نال اگ لگائی جاندی ہے، ایک بغیر ماچس تو لگدی ہے۔ یہ طلاق بغیر ماچس تو اگ لگا دیتی ہے۔ طلاق دا نام وہ چیز ہے جڑی بغیر ماچس تو اگ لگا دے، انہوں طلاق کہنے ہیں۔
تو ایک لڑکی کے طلاق کے سبب بقیہ بہنوں کے رشتے نہیں آتے، اور ایسے گھرانوں میں لوگ اپنی بیٹیاں دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ساڈے کول دن رات لڑکیاں دے فون آندے نے، عورتاں دے فون آندے نے، بزرگاں دے فون آندے نے کہ ساڈے رشتے نہیں آ رہے۔ رشتے آندے نے، رشتہ پاک صاف ہوئے تے رشتے آندے نے، بڑے آندے نے، 101 رشتہ آندا ہے، صرف انہاں دیاں کوئی وجوہاتاں ہوندیاں نے جڑے رشتے نہیں آندے۔ تو سانوں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیراں تے عمل کرنا چاہیے، کام نوں ٹائم نال کور کر لینا چاہیے۔ لڑکی دیندار اور پاک باز ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نفساتی خواہشات کی تکمیل متعلقہ عورت کو برائیوں کے دلدل میں ایسا پھینک دیتی ہے جہاں نہ اسے اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے اور نہ ہی خاندان کی آبرو کا۔ اج کل دیاں لڑکاں نہ خاندان دی آبرو دا انہوں نے پتہ ہے تے نہ ہی انہوں نے خاندان دی اپنی عزت دا خیال ہے۔ پھر جنسی بیماریوں کا ایک نہ ایک رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور معاشرہ تعفن سے بھر جاتا ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ بچے ہو جانے کے باوجود معمولی وجوہات کی بنا پر علیحدگیاں ہو رہی ہیں۔ علیحدگی کے بعد عورت اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، مرد بھی نئی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ متاثر ہوتی ہے تو صرف اولاد جو کبھی کسی کے ہاتھوں پلتی ہے اور کبھی کسی کے۔ طلاق جیسا قدم اٹھانے والے لمحے بھر کے لیے بھی اس نقطہ پر غور نہیں کرتے کہ اسی کی کرتے پئے ہاں۔ حنفی سنی ساڈے حسنی حسینی مذہب دے وچ انہاں دی تعلیمات دے مطابق جو عورت طلاق لیندی ہے یا جو بندہ طلاق دیندا ہے وہ بندہ بھی ٹھیک نہیں تے اوندا پیو بھی اچھا نہیں، دونوں چیزاں چ بگاڑ ہوئے گا تو طلاق ہوندی جے۔ تو نتیجن ان کے بچوں کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والے احساس کمتری اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں والدین کی شفقت سے محرومی بچوں کو جرائم کی طرف راغب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اکثر اوقات طلاق خودکشی اور قتل کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ ایسے بچے معمول کی زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے، عدم توازن اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعلیمی اور معاشرتی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور ان میں اعتماد اور خودداری کا فقدان رہتا ہے، جو معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری سے محروم کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، کچھ سوچو، کوئی سمجھو، کچھ غور کرو، چند احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ہر انسان مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہوتا، کچھ خامیاں ہوتی ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوتی ہیں، چنانچہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک دوسرے کی خامیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے خوبیاں اور اچھائیاں تلاش کرنی چاہیے۔ ایک پرسکون زندگی کے لیے عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ گھر صرف عورت بناتی ہے۔ جب میاں بیوی کو گاڑی کے دو پہیے تصور کیا جاتا ہے تو دونوں کو مل کر گھر بنانے اور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے۔ سب سے پہلے تو میاں بیوی کو اپنے مسائل کی نشاندہی خود کرنی چاہیے اور اس کا حل جہاں تک ممکن ہو خود سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی تیسرا شخص ان کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ طلاق کی شرح کو کم کرنے کے لیے سمجھوتا اور قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ شادی کو مجبوری نہیں بلکہ روح کا رشتہ ہونا چاہیے۔ باہمی رواداری اور میاں بیوی کے درمیان سمجھوتا طلاق کی شرح کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ موجودہ ضرورت میں بدقسمتی سے مغربی تہذیب کے اثرات اور مادر پدر آزاد معاشرے کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہمارے ہاں ماضی کے مقابلے میں طلاق کی شرح کو خطرناک حد تک پہنچ کر ایک سماجی مسئلہ بن چکی ہیں، جو ہمارے اسلامی معاشرے میں موجود آئیڈیل خاندانی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ جڑاں ساڑیاں طلاق دین نال کٹیاں جاندیاں نے، معاشرے دیاں جڑاں کٹیاں جاندیاں نے۔ تو ان دے وچ کوئی ایک ادھا بندہ ذمہ دار نہیں ہوندا، قوم ذمہ دار ہوندی ہے۔ سانوں ان دی اصلاح کرنی چاہیے، ان دے تے کنٹرول کرنا چاہیے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کے قانون طلاق کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنے کی سعی کی جائے
کہ اس کا ناجائز استعمال روکا جائے اور فرد، خاندان اور معاشرے کو بہت سے سماجی مسائل اور الجھنوں سے بچایا جا سکے۔ اس کام کے لیے معاشرے کے حساس اور ذمہ دار طبقات اور علماء کرام اور ججز حضرات اور نمبردار حضرات خصوصی توجہ دینے اور اس کے اسباب و علل کا جائزہ لے کر تدارک کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ سب تو پہلے اسی طلاق کنٹرول کرنی ہے۔ اگر یہ نہ ہوئی تو ساڈا نہ دین ہے تو نہ دنیا ہے۔ وہ گل ٹھیک ہے، قرآن پاک چ طلاق دا حکم ہے، لیکن اس طرح نہیں جویں ہن بھیڑ چل پی گئی ہے۔ تو دوستو خدا دا واسطہ جے سمجھن دی کوشش کرو، یاد رکھا جے طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ جس معاشرے میں طلاق کی کثرت ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ معاشرہ اپنی فطرتی زندگی کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اسی کچھ بھی نہیں ہاں، اسی انسان نہیں ہاں۔ پنجابی دی ایک مثال ہے، شرع شرم نہیں تے مسئلے گال نہیں تے کہ اسی نہ گوں رہ گئے ہاں تے نہ گویا رہ گئے ہاں، کسے پاسے چو اسی نہیں ہاں۔ تو دوستو طلاق دا جس حد تک ذکر ہے او گل ہو رہے، لیکن ساڈے حنفی اور پٹھاناں دے وچ تے سنی مذہب دے وچ قیام پاکستان تک طلاق دا کوئی رواج نہیں سی، کوئی نا نہیں سی۔ ہن ہو گیا ہے تو ایک علیحدہ گل ہے۔ اور اگر طلاق کسے نو ہو جاندی سی، کوئی مسئلہ مسائل ہوندا سی تو اوندا ایک اصول قانون ہوندا سی، اس دے بارے اسی تانوں ایک علیحدہ بیان دے وچ آگاہ کران گے۔ آخر دے وچ اج دا بیان ساڈا ایتھوں تک ہی سی۔ آخر دے وچ اسی تانوں تیاں بہناں نوں، ماواں بہناں نوں، بزرگاں نوں ہاتھ بننے آ تہاڈے اگے کہ خدا دا ناں جے ہوش دے ناکھن لوو، ہوش دے وچ آؤ، کی کر رہے جی؟ تہاڈا کسے مذہب دے نال کوئی تعلق نہیں۔ جو طلاق دے دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، انہاں کسے مذہب نال کوئی تعلق نہیں۔ وہ تے دمک دی طرح ساڈیاں جڑاں کٹ گئے نے۔ تو پھر وہ کہندے نے کہ اسی سنی ہاں، اسی حنفی ہاں۔ نہیں، تہاڈا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اسلام دے وچ ایسی کسے گل دی اجازت نہیں۔ تو دوستو یہ بہت برا فعل ہے۔ آسمان، 7ویں آسمان تو طلاق دینے ہاں تے اتھوں 7ویں آسمان تو ستارہ ٹوٹدا ہے، اور ٹوٹن تو بعد سمندر چ جا گردا ہے، گہرے کھڈے چ جا گردا ہے۔ تو دوبارہ شادی کرن نال او ستارہ دوبارہ جڑدا نہیں، لگدا نہیں آسماناں تے۔ تو دوستو بہت گناہ جے، بڑا سخت گناہ جے، معاشرہ تباہ برباد ہو جاندا ہے۔ تو ساڈی انہاں کاوشاں دے وچ ساڈے نال تعاون کرو اور اس مسئلے تے کنٹرول کرو۔ ساڈے ہتھاں بنیاں نوں ویکھ لو، اسی اپنی ذات واسطے نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات واسطے منگ رہے ہاں، تواڈے بچیاں دے مستقبل واسطے منگ رہے ہیں، اللہ دے تے اللہ دے رسول دے ناں تے منگ رہے ہیں، مدد منگ رہے ہیں تواڈے کولوں کہ ساڈے نال تعاون کرو تاکہ اس مسئلے تے قابو پایا جا سکے۔ تو اس دے بعد اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سانوں صراط مستقیم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے تو اللہ تے اللہ دا رسول خوش ہو کے ساڈیاں انہاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے سانوں اجر عظیم عطا فرماوے۔ اور میری والدہ محترمہ اس دنیا تو پردہ کر گئیاں نے، اللہ تو انہوں جنت الفردوس دے وچ جگہ عطا فرما۔ تو سونا ہے، پاک ہے، صاف ہے، پروردگار ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ سنیا تیری بارگاہ دے وچ ہاتھ چکے نے، انہاں ہتھاں دے وچ جو اسی یہ کلام کیتا ہے ان دے وچ برکت عطا فرما یا الہی، برکت عطا فرما یا الہی، برکت عطا فرما، برحق کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔